اور خاص سے سوال کیا، ہم انہیں اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ امام رکوع میں ہے، مقتدی نے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلا گیا، تو کیا اس کو یہ رکعت مل گئی یا نہیں ملی؟ اب اس کے اندر یہ جو رکوع کی ہم نے شروع میں تعریف عرض کی تھی کہ رکوع میں اتنا جھکنا فرض ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ جھکائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو اتنا جھکنا رکوع کے فرائض میں سے ہے، فرض ہے، اس کے بغیر رکوع نہیں ہوگا۔ اب یہ کہ نارمل عام طور پہ امام جب رکوع میں جاتا ہے تو امام صاحب نے اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھ لیا ہوتا ہے، کمر ان کی سیدھی ہو چکی ہوتی ہے، سنت کے مطابق انہوں نے رکوع کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایک مقتدی آتا ہے تو اس کو آتے وقت اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر، پھر دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ اب اس کو رکعت مل گئی یا نہیں ملی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم رکوع میں چاہتے ہیں تو امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کچھ پریشانی ہو جاتی ہے کہ آیا مجھے رکوع ملا یا نہیں ملا۔ تو اس میں ایک اصول اپنے ذہن میں رکھیں کہ رکوع کی تعریف یہ ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچے ہوئے ہوں۔ امام صاحب رکوع سے اٹھ رہے ہوں گے، ان کی پہلے کمر بالکل سیدھی ہوگی، ہاتھ بالکل ٹائٹ ہوں گے، اب وہ آہستہ آہستہ اس میں لوز ہوں گے، کمر اٹھنا شروع ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ امام نے سر اٹھایا اور فوراً قیام میں آ جائے۔ تو رکوع سے قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ جھکائیں تو گھٹنوں تک نہ لگیں، تو یہ قیام کہلاتا ہے، گھٹنوں تک لگ گئے تو یہ رکوع کہلاتا ہے۔ اگر امام کے بھی ہاتھ گھٹنوں تک ہی ہیں اور آپ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع کی تکبیر کہہ کے آپ نے بھی اپنے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچا لیے، امام کے بھی ہاتھ گھٹنوں تک ہی ہیں، وہ اٹھنا چاہ رہے ہیں اور آپ جھک گئے اور آپ کے ہاتھ بھی گھٹنوں تک پہنچ گئے، ایک سیکنڈ بھی اگر ایسا گزر گیا امام اور مقتدی پر کہ دونوں کے ہاتھ گھٹنے پر ہیں، یہ رکوع میں جانے کی کوشش میں، وہ رکوع سے اٹھنے کی کوشش میں، لیکن دونوں کا عمل یہ ہے کہ امام رکوع سے اٹھ رہے ہیں اور یہ رکوع میں جا رہے ہیں اور دونوں کے ہاتھ گھٹنے پہ لگ جاتے ہیں، تو مقتدی کو رکوع مل گیا۔ اور اگر مقتدی رکوع پانے میں تاخیر کر گیا، یعنی امام رکوع سے اٹھتے اٹھتے اس مقام تک آ گیا ہے کہ اس کے ہاتھ اب گھٹنوں سے اوپر ہو گئے، اب اگر کوئی مقتدی اب رکوع میں جاتا ہے تو اس کو وہ رکوع نہیں ملا، اور رکوع نہیں ملنے کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ رکعت نہیں ملی، اب آپ نے وہ رکعت بعد میں ادا کرنی ہے۔ اور اگر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور چونکہ قیام فرض ہے، ہم نے سیکھا اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلا گیا، قیام تو کیا نہیں، تو کیا اس صورت میں اس کو یہ رکعت ملے گی نہیں ملے گی؟ اگر ان کے پوچھنے کا یہ مقصد ہو تو کیا؟ یہ مقصد ہو تو اس میں بھی حل واضح ہے کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں تو اسی میں قیام کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ آپ نے تکبیر تحریمہ بھی کہہ لی، قیام کا فرض بھی ادا ہو گیا، اب آپ کو رکوع کی تکبیر کہہ کے رکوع میں شامل ہو جانا۔ کیونکہ شاید عوام یہ سمجھتے ہیں کہ قیام باقاعدہ ہاتھ باندھنا اور پھر اس میں یہ عوام میں بہت سارے کام ہیں، عوام پھر عوام ہیں، تو یہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، بعض اوقات کچھ پڑھتے ہیں، بعض اوقات ویسے ہی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو ہاتھ باندھنے کا مقام یہاں نہیں ہے، ہم بس ہاتھ چھوڑ کر اگلی تکبیر رکوع کی کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ ہاں اگر آپ کے اپنے امام کے بارے میں آپ کو یہ روٹین پتہ ہے کہ امام صاحب بالکل آرام سے سات تسبیحات پڑھتے ہیں اور ہم رکوع کی تسبیحات پڑھتے ہی رہتے ہیں، امام صاحب ٹائم دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب ہم پہلی رکعت میں آئیں گے اور امام صاحب رکوع میں، تو ہم اللہ اکبر کہہ کے، اگر ہمیں پتہ ہے کہ میں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک یہ پوری پڑھ لوں گا اور رکوع میں بھی چلے جاؤں گا اور رکوع میرا ضائع نہیں ہوگا، تو بھی ثنا پڑھ لیں پہلی رکعت میں۔ اور اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ میرے پڑھنے میں وہ امام رکوع سے سر نہ اٹھا لیں تو اب ثنا نہ پڑھیں، اب آپ اللہ اکبر کہہ کے دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ ماشاءاللہ فضل بھائی میرپور خاص سے ان کے سوال کا بہت تفصیل سے جواب دیا گیا۔ یہ فضل بھائی امید آپ تفصیلات سمجھ چکے ہوں گے۔ رکوع میں امام کے ساتھ اگر آپ کو رکوع کا کوئی ادنا سا حصہ بھی مل گیا، امام کے ساتھ مشارکت پائے گی، شرکت پائے گی، تو آپ کو رکوع مل جائے گا۔ اور اگر آپ کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ قیام نہیں کیا اور یہ مطلب چلا گیا، تو کھڑے ہو کر اب وہ اس کے بارے میں پچھلے سلسلے میں بتایا گیا تھا، باقاعدہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد یہ رکوع میں جائے۔
تو اب اس صورت میں اگر اس کی تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں اس نے کہہ لی، اب رکوع میں چلا گیا، تو اس کا یہ پہلی رکعت، یہ جو بھی اس کی رکعت تھی وہ اس رکعت اس کو مل جائے گی۔